الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ سورۃ الاعراف کی آیت 80 کا آیت 84 ہے۔ اب تعالی شانہ نے 3 اقوام معذب لوگوں کا ذکر فرمایا: قوم نوح، عاد، قوم سمود۔ ان آیات میں سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا مذکور ہوا ہے جو کفر و باطل کے علاوہ ایک نہایت گندے فعل کا ارتکاب کرنے والی تھی۔ وہ اپنی شہوت بجائے عورتوں کے جنسی ہوس کو مردوں سے پورا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، عراق میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا عراق چھوڑنے کا، تو ان کے ساتھ 2 اور مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور یہ تینوں ملک عراق سے اللہ کی رضا کی خاطر نکلے، انہوں نے سفر کیا، ہجرت فرمائی، وطن کو اور ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بعد ازاں فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالی عنہ نے جہاں آج بحر میت ہے، ڈیڈ سی، وہاں ایک یہ اردن کا علاقہ ہے، ملک کا نام اردن ہے۔ ان کے شہروں میں جیسے ہمارا لاہور، یہ اسلام آباد زیادہ مشہور ہے، ان کا ایک شہر صدوم تھا، اور بھی شہر تھے، لیکن یہ ان کا مرکزی شہر تھا۔ کچھ ان کی بستیاں امورہ وغیرہ کے نام سے بھی آباد تھی۔ ان میں کفر کے علاوہ یہ بدفعلی، گندا اور گھناؤنا ترین عمل جاری ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا، سمجھایا، ہدایت کا پیغام پہنچایا، بجائے سمجھنے کے، ہدایت پانے کے، حق کی راہ قبول کرنے کے، ان ظالموں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا تمسخری نہیں اڑایا، دھمکیاں دینے لگے کہ لوگ تو پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، تو یہاں سے نکل جا ہماری بستی۔ یوں تکبر، اکڑ، شیطنت اور شر میں ڈوبے لوگوں کا اللہ نے جو انجام بیان فرمایا ہے، بڑا ہی ہولناک اور عبرتناک ہے، اور اللہ تعالی عنہ فوراً تو سزا دیتے ہی نہیں۔ ایک چور پکڑا گیا، اس کی چوری شرعاً ثابت ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور اقدس ہے، عدل و انصاف کے ورود کا زمانہ، فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹو۔ وہ رونے لگا کہ حضرت جی میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، پہلی خطا پر تو رب پکڑتا ہی نہیں، تو نے پتہ نہیں کتنی چوریاں کی ہیں، بالآخر پکڑا گیا۔ فرمایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گزشتہ قوموں میں جتنی خرابیاں اور چھوٹے اور بڑے گناہ اور مظالم تھے، قرآن نے ذکر کیے ہیں، میری امت کے پچھلے لوگ قرب قیامت والے، ہمارا زمانہ مراد تھا، وہ ان کافروں اور ظالموں کے نقش قدم پر چلیں گے، نعلم بنعلم،
اتنی زیادہ پیروی کریں گے کہ ان کے ایک بدترین خلائق شخص نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا تھا، تو میری امت بھی ختم ہونے سے پہلے یہی کام کریں گے۔ تو جو صدومیوں نے کیا، ایک لفظ ہم اپنے محاورے میں غلط بولتے ہیں، گندے کام کرنے والے شخص کو ہم لوتی کہتے ہیں، یہ حق کے خلاف بات ہے۔ لوط علیہ السلام سے منسوب جو چیز ہوگی وہ تو اللہ کے نبی اور پاک اور نیک مخلوق جو کبھی کسی گناہ کے قریب ہی نہیں گئے، ہاں ہم ان کو صدومی کہتے ہیں۔ لکھا ہے بحر میت دنیا کی پرترین جگہ ہے، ہماری زمین میں سب سے گہری جگہ وہی ہے جہاں وہ رہتے تھے، اور ان پر رب کا جو عذاب آیا، یہاں پتھروں کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کے کئی مواقعوں پر اور بھی تفصیلات ہیں۔ جبرائیل کو حکم ہوا ان کی ساری بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا کر، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، نیچے سے یہ بستیاں زمین سے اکھیڑ کر فرشتہ اوپر لے جا کر اوندھی کر دیتا۔ یہ الٹے کام کرتے تھے، ان کی بستیاں رب نے الٹ کر رکھ دی۔ دنیا میں زندگی کے آثار، انسان ہوں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مینڈک مچھلیاں ہیں، دنیا میں زمین کے ہر حصے پر جاندار موجود ہیں، سوائے اس علاقے کے جہاں وہ گندی قوم رہتی تھی اور ان پر رب کا عذاب آیا۔ ہمیں سنایا گیا کہ تم ایسے کرتوت ہرگز نہ کرنا، ورنہ انجام وہی ہے، آج ہو یا کل ہو۔ آج دنیا میں یورپ اور امریکہ وغیرہ گندے ملکوں میں اوپر تو ہے، انہوں نے یہ سوسائٹیاں بنائی ہیں، کئی ملکوں میں قانون ہے کہ مرد کی شادی مرد سے ہوگی، تو قیامت آ جائے نسل تو پیدا نہیں ہوگی۔ مرد کے اندر تو رحم اور بچے دانی ہے ہی نہیں۔ وہ صرف ایک غلطی نہیں، اس کے ضمن میں دسیوں بیسیوں اور بڑے گناہ کر رہے ہیں، ان میں ایک نسل کشی بھی ہے۔ انسان کے تخم کو ضائع کرنا اور آگے نسل کو منقطع کر دینا، اور بس میں ہوں، جب تک مر گیا تو ختم، آگے اولاد اولاد کی اولاد، ایک قیمتی ترین اللہ کی مخلوق کا راستہ بند کیا، اور وہ غضب اللہ کے اترنے کا کام کیا۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ گندگی آج تک کسی انسان اور قوم نے اختیار نہیں کی، تم تائب ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں رگڑا لگنے والا ہے۔ وہ الٹے طور پر کہنے لگے کہ لوط تو پاک ہے اور یہاں اس شہر میں نہ رہے، نکلتا ہو، نکل جا۔ اللہ نے فرمایا آخر میں کہ آج رات کو تم نے اور تیرے گھر میں جتنے ایمان والے ہیں اس بستی کو چھوڑ کر نکل جانا، لیکن ایک بات رہے گی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، کافروں میں شامل تھی، تو یہ عذاب سب کفار پر آیا۔ جب رات کو نکلے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل گھر والے، تو یہ پیچھے رہنے والے معذب
عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ دنیا کا تعلق اللہ کے معاملات میں ہرگز کام نہیں آتا، ایمان اپنا اپنا۔ اگر ایک شخص مومن ہے، اس کا بیٹا جیسے نوح علیہ السلام کا کنعان کا کافر ہے، تو اس کا معاملہ کفر پر مبنی ہوگا۔ یہ نہیں کہ باپ پیغمبر ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے اور ظلم کا کوئی گزر نہیں۔ یہ چوتھی قوم ہلاک ہونے والی قرآن میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ پاک اس گندے عمل سے اور اس کے عذاب اور شر سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ بیماروں کے لیے دعا فرمانا، شفا، سب مریضوں کو تندرستی عطا فرما یا اللہ، سب بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کامل عطا، روحانی جسمانی امراض سے ہماری حفاظت فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا، قرآن پاک پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق، یہ نور بھرپور ہمیں، ہمارے گھر والوں، آل اولاد، نسلوں، سب مسلمانوں کو نصیب فرما۔ نے اللہ دعا میں موجود ہے، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔